کلاسر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے گفتگو سنی ہے شفیع جان صاحب کی، یہ تو کہتے ہیں ہم نے تعمیر و ترقی کہ وہاں آپ پہاڑ بنا دیے، بڑی چیزیں کر دیں، کیا واقعتاً ایسا ہے؟ سر دو تین چیزیں ہیں. میں شفیع جان صاحب جو بات کہہ رہے تھے، ہم آؤٹ سائڈر ہیں. آپ اور میں اسلام آباد سے بیٹھ کے بالکل ہم خیبر پختونخوا کو دیکھ رہے ہیں، یا ہم یا پنجاب سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس بھی کچھ ریزننگ ہے جو آپ نے بھی بتائی کہ آپ کی یہ ریزننگ ہے کہ دیکھیں کہ وہاں سے پختونخوا کے ہمارے بھائی جو ہیں، بہن بھائی جو ہیں، اگر وہاں پہ 13 سال بعد اتنی ساری فیسلٹیز ہیں جتنی وہ بتا رہے ہیں، پھر تو ان کو وہ اپنے گھروں سے نکل کے یا اپنے صوبے سے نکل کے ان کو اسلام آباد یا لاہور یا دیگر ان میں نہیں جانا چاہیے شہروں میں، بلکہ ہمارے جیسے بچے میں تو اپنے عزیزوں کو کہتا ہوتا ہوں سم ٹائم، جو عمران خان صاحب کے سپورٹر رہے ہیں، کہ بھائی صاحب آپ جائیں اسلام آباد، کراچی، لاہور میں اپنی نوکری نہ ڈھونڈیں، آپ مردان جائیں، وہاں پہ ثوابی جائیں، نوشہرہ جائیں، ڈیرہ اسماعیل خان جائیں، پشور جائیں، وہاں پہ جائیں. ہزارہ اپنا ملک ہے، اپنا صوبہ ہے، بڑا خوبصورت اور پیارے لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں ہمارے پشتون بھائی ہوں، ہزارہ کے ہوں یا ادھر ڈیرہ کے ہمارے سرائکی وغیرہ، تو جائیں. تو آگے سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہو. میں کہ بھائی صاحب ان کی حکومت ہے، 13 سال بڑا ٹائم ہے، مطلب اچھا خاصا. تو وہاں سے اب اصل مطلب چیلنج ہے کہ ہمارے بچے جا کے وہاں خیبر پختونخوا میں جا کے نوکری کرنے کو کیوں تیار نہیں، یا پیرنٹس کیوں نہیں ہمت کرتے، حوصلہ کرتے کہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں. سو ان چیزوں پہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو بات ہے سر، کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ اسٹرانگ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی. اگر خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ ان سے خوش ہیں، وہ ان سے ہیپی ہیں، وہ سمجھتے ہیں جی ہمیں جو چیزیں آپ نے سوال کیا ہے کہ جناب کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے، کوالٹی ہیلتھ نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو پھر بھی باہر صوبوں میں جانا پڑتا ہے، اگر وہ اس چیز سے نہیں بادر ہوتے اور تیسری دفعہ انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، تو آپ کا میرا آرگومنٹ نہ وہ ہو جاتا ہے. بالکل، لوگوں نے ووٹ دیا، چاہے وہی فیصلہ کرنے والے ہیں. انہیں نہیں چاہیے بھئی یہ فیسلٹیز جو آپ اور میں بتاتے ہیں، انہیں نہیں چاہیے بھی اتنی ترقی جتنی آپ اور میں خواب کرتے ہیں، یا ہمارا خیال اسلام آباد میں ہے یا لاہور میں جہاں پہ. میں تو سمجھتا ہوں پشاور کم از کم جو ہے وہ تو لاہور جتنی تو ترقی یافتہ ہو، کراچی جتنا ہو. سر پھر میں کہوں گا ہم یہاں سے بیٹھ کے بے شک کہیں، وہ ہماری باتوں کا اثر نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم خوش ہیں خان صاحب کے دور میں. وہ تو کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ تو خان صاحب تو کہتے تھے ہمیں تو سڑکیں بننے سے قوم تھوڑی بھی مطلب وہ ہو جاتی ہے، قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی. اور اس بات پہ ان کا پورا مطلب فین فالوں کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہتے ہیں خان صاحب. پھر جنگلہ بس کی بات ہوئی، پھر جنگلہ بس بنائی، لیکن کاپی بھی کی، نقل بھی کی، لیکن وہ پھر اس طرح کی نہیں بنا سکے. سو اگر آپ خان صاحب کے حامیوں کو، ان کی حکومت کو اس بات پہ نہیں قائل کر سکتے کہ سڑکیں کتنی ضروری ہیں، باقی ڈیولپمنٹ کتنی ضروری ہے، چیزیں ضروری ہیں. اب مطلب ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وہ یہ کہتے میرے پاس ایک ہی مینڈیٹ ہے کہ میں نے عمران خان کو رہا کرانا، باقی صوبے کی بات ہی نہیں ہے. اچھا اس پہ بھی ہمارے خیبر پختونخوا کے دوست خوش ہیں. اگر وہ خوش ہیں نا، ہم ان کی خوشی میں خوش ہیں. مجھ سے اگر پوچھیں اگر وہ خوش ہیں کہ جی ہم یہ مزدوری ہم نے کس شہر میں جا کے کرنی ہے، نوکری کہاں کرنی ہے، پڑھنا کہاں پہ ہے، صحت کہاں پہ کرنی ہے. مطلب میں نے ایک سوال کیا تھا ان سے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں ان سے، ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کتنے پیارے پیارے پشتون بچے ہوتے ہیں، خوبصورت بچے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں سے بھی زیادہ پیارے بچے. سم ٹائم ان کو آرٹ جاب کرتے دیکھتے ہیں ہم اسلام آباد میں، اتنی سردی میں دل دکھتا ہے. ٹو بی فیئر اپنے بچوں کی طرح محسوس ہوتے ہیں. صحیح کہا آپ نے، بڑا لکھا بھی تھا، لکھا بھی ہے اس پہ. میں نے جو بچہ جوتی پالش میں نے اس کرنے پہ گالیاں بھی کہی ہیں، مزے کی بات انہی ہی پشتون بھائیوں سے کہی ہیں. مطلب یہ ہمارے ملک کا کلچر ہے. سامنے میرے جن کے حقوق کی بات کریں، میرے رشتہ دار، میری مطلب کیا کہوں، گھر میں میری بعض دفعہ میری وائف ہنستے ہوئے نا میرا مذاق بھی اڑاتی ہے. وہ پڑھتی ہے نا سوشل میڈیا پہ بعض دفعہ کامنٹس، کہتی ہے بھئی تو جن کے لیے اپنے اتنی سنسیئرٹی سے تو لڑ رہا ہوتا ہے، تو بڑے بڑے لوگوں سے دشمنیاں پال رہا ہے، تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پھڈے لے کے بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جن کی خاطر تو سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حقوق، ان کے حکومت رسپانسبلٹی نہیں دے رہی، غربت، وہی تمہیں سوشل میڈیا پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جن کی تو لڑا ہوتا ہے. وہ مجھے سم ٹائم مطلب ٹانٹ ہوتا ہے. میں تو ہیونگ سیڈ آل دس، ان لوگوں سے بھی ہم گالیاں کھا رہے تھے کہ میں نے سوال کیا ان سے، میں سہیل افریدی صاحب سے جب یہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی پختونخوا ہاؤس میں، یہ پختونخوا ہاؤس میں نے ان سے یہ کہا، میں کہ باقی چیزوں کو سائڈ میں، ایگزیکٹلی آپ والا سوال کیا میں کہ سر باقی چیزیں سائڈ پہ چھوڑ، 13 سال سے آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. سارے سن رہے تھے، اس میں شفیع جان صاحب بھی تھے. تو میں کہ 13 سال میں یہاں پہ میں نے پچھلے سالوں میں 13 سالوں میں دیکھتا ہے کہ اسلام آباد میں پختون بچوں کی یا پختون ایون مزدور جو ہیں، ایون نوجوان جو، ان کی تعداد بڑھ گئی ہے. میں نے کہا ان 13 سالوں میں اسلام آباد میں ہم آتے جاتے، کیفے پہ بڑھ گئی ہے، ڈھابوں پہ بڑھ گئی ہے، باقی مطلب گاڑیاں صاف کر رہے ہیں اور بہت سارے آرٹ جابز ہیں وہ کر رہے ہیں. مزدوری کرنا کوئی حرج، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے بھی مطلب میرے اپنے پیرنٹس ہیں کسان تھے، میں دیہاتی، ہم بھی آئے ہیں یہاں پہ کام کرنے والے، ہمارے بچے بھی کرتے ہیں. لیکن ان بچوں کو میں نے کہا اسکول میں ہونا چاہیے تھا.
ان بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا. یہ انہوں ساری عمر تو انہوں نے آرٹ جاب نہیں کرنے. یہ آپ کی مین پاور ہے, ہیومن اسکل ڈیولپمنٹ. اور کیا ہوتی ہے کہ آپ کے صوبے کے اتنے بڑے بچے جو ہیں یا اتنا بڑی مین پاور جو ہے, ان کے پاس نوکری نہیں ہے, مزدوری نہیں ہے, اپنا کام نہیں ہے صوبے کے ہاں.